أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج میں غریب کا بابا، غریب کی آواز، چودھری گلفراز، تحصیل ٹٹیال، ضلع میرپور سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں سب ویور کو محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں، اور آج میں بات کروں گا جو موجودہ نظام ہے، یہ نظام کرپٹ کیسے ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور آج ہمارا ملک مشکل میں کیوں پھنسا، اور ہمارے بچوں کا مستقبل کس نے داؤ پہ لگایا۔ آج غریب کے لیے روٹی مشکل ہو گئی، تو آج میں یہ باتیں آپ سے گزارش کروں گا، اس کو سنیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں، اگر یہ اس میں سچائی لگے تو اس پر عمل بھی کریں۔ یہ جو نظام ہے آپ کا، یہ ہم اس سب کی قصوروار ہیں۔ ہم نے اپنی چاچا، ماموں، کھڑپینچ اور تعلق واسطے کو نبھایا، اور ہم نے جو ووٹ ہماری تھی اس کا غلط استعمال ہوا، اپنی مفادات کی خاطر استعمال ہوا، اور جس کی وجہ سے آج ہماری اسمبلیوں میں کرپٹ ترین ٹولہ پہنچ گیا، اور انہوں نے بے دردی سے ہمارے حقوقوں کو لوٹا، اور لوٹ کر وہ پیسہ ملک سے باہر لے گئے۔ جو ہمارا روپیہ ہے وہ لنک کرتا ہے ڈالر کے ساتھ۔ جب یہ پیسہ یہاں سے نکلتا ہے، وہ ڈالروں کی شکل میں نکلتا ہے، تو پھر ہمارا روپیہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ جو ایک مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے، اس نے 1947 سے لے کر آج تک یہی نظام چلا آ رہا ہے، جس میں کرپشن عروج پر پہنچ گئی، معاشرہ بھی کرپٹ ہو گیا۔ جب آپ کی لیڈرشپ کرپٹ ہوتی ہے تو پھر اس سے معاشرہ بھی کرپٹ ہو جاتا ہے، آپ کے دائرے بھی کرپٹ ہوئے، کوئی دائرہ نہیں بچا۔ آج ہر ادارے پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، وہ کوئی بھی دائرہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، افواج پاکستان ہو، کہ لیڈر جو سربراہ ہیں وہ ہوں، سب پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ سب نے کہیں نہ کہیں کرپشن کی ہے، اور ان کی جائیدادیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس بات میں کچھ
جھوٹ ہے، یہ سب کچھ سچ ہے، شیشے کی طرح نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے اپنے ماموں، چاچو، کھڑپینچ کو اور تعلق واسطے کو ناراض نہیں کیا کہ یہ ناراض ہو گئے تو ہماری روٹی روزی ہی بند ہو جائے گی، ہمیں نقصان ہوگا ہمیں، جس کی وجہ سے ہماری اسمبلی میں کرپٹلی لوگ پہنچ گئے۔ ان لوگوں کو قانون سازی کرنی تھی اور ان کو عمل درآمدگی کروانی تھی تاکہ کوئی ہمارے حقوقوں کو پامال نہ کر سکے۔ یہ خود ہی کرپشن میں ملوث ہو گئے۔ ملوث جب ہو جاتا ہے تو چور کو چور نہیں پکڑ سکتا، تو پھر اس طرح یہ سارا نظام جو ہے نا کرپٹ ہو گیا، ہر طرف چور بازاری شروع ہو گئی۔ آج یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ پاکستان دیوالیہ کی دہانے پہ کھڑا ہے۔ ہمارا پاکستان کا محفوظ، ہمارے پاکستان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں ہے، ہماری روٹی محفوظ نہیں ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم محفوظ نہیں ہے۔ جو یہ نظام ہے 1947 تک لے کے آج تک اس میں کرپشن بڑھی۔ اگر آپ تاریخ سے سبق سیکھیں، 1947 سے لے کر آج تک 74 ایئر میں ہمارا سسٹم، اگر یہ نظام ٹھیک ہوتا اس میں بہتری آتی، نہیں آئی، کیونکہ ہم نے غلط فیصلے کیے، مفادات ٹولے کے ہاتھ میں ووٹ دیے، انہوں نے آپ کی ووٹ کا غلط استعمال کیا، جس کا یہ آج نتیجہ ہے۔ 1971 میں 3 جنگیں بھی ہوئی، مگر ہمارا روپیہ جو تھا وہ 16-18 روپے پاؤنڈ تھا۔ میں یو کے میں تھا، وہاں میں نے اس ریٹ پہ پیسہ بھی بھیجا، تو ثابت ہوا جنگوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر نقصان پہنچاتے تو 3 جنگوں سے جتنا نقصان ہوا ہے، ہمارا روپیہ بہت ویک ہو جاتا، کمزور ہو جاتا، اور ہمارے ملک کے حالات بھی خراب ہو جاتے۔ اس وقت بھی کرپشن تھی، اس وقت بھی یہ چوری ڈاکے تھے، مگر وہ پیسہ ملک سے باہر نہیں گیا، یہاں ہی موجود تھا۔ جس کے پاس تھا، نظام سسٹم میں موجود تھا، جس کی وجہ سے ہمارا روپیہ بھی مضبوط تھا، ہمیں مشکلات بھی نہیں تھی، ہماری بجلی کی لوڈ شیڈنگ 1 گھنٹہ ہوتی تھی۔ تو آج مہنگائی دیکھ لیں، غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے، ایک وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے۔ پیٹرول کو دیکھیں، بڑھ رہا ہے، یا جب یہ پیٹرول بڑھے گا آپ کی مہنگائی بھی بڑھے گی، تو غریب تو فارغ ہو گیا، مڈل کلاس بھی بچے گا نہیں، وہ بھی اس کی زد میں آئے گا۔ پیٹرول اس کو بھی استعمال کرنا ہے، مہنگائی اس کو بھی فیس کرنا ہے، تمام کو کرنا ہے۔ تو اس طرح ہمارے بچوں کی روٹی بھی محفوظ نہیں رہی، ہمارے بچوں کی تعلیم محفوظ نہیں رہی، ہماری پاکستان کا مستقبل محفوظ نہیں رہا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کب یہ دیوالیہ ہوگا۔ ہر لیڈر یہی بات کرتا ہے کہ بس اگر ہم نے یہ نہ کیا، مہنگائی نہ کی، تو یہ دیوالیہ ہو جائے گا۔ یہ اس طرف نہیں جاتے
کہ بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، خربوں اربوں کے مالک ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان پر ٹیکس نہیں لگاتی. اگر ٹیکس لگا دیا جائے، کلیکشن ہو جائے تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مگر ان لوگوں کو خود اپنے پیر پہ کلاڑی نہیں مارنی. وہ آپ کی ہی گردن کاٹیں گے، غریب کا، مڈل کلاس کے حقوقوں کو پامال کریں گے، ان کا خون چوسیں گے. یہی سلسلہ چل رہا ہے. اب کیا ہم اس جو نظام چل رہا ہے، اس نظام سے دوبارہ اس کو پاکستان کے نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ جہاں بھی آباد ہیں وہاں غریب اور مڈل کلاس کا ایک یونٹی بنا لے اور ان لیڈروں سے انٹرویو لو. انصاف، تعلیم، صحت، پانی، بجلی، روڈز، گلیاں اور زکوٰۃ کا فنڈ، یہ آپ کے حقوق، بنیادی حقوق ہیں جو آپ کو نہیں مل رہی. یہ اس لیڈر کو بتائیں کہ تم کیا کرو گے ان کے بارے میں. سوال لیں اور خود بھی ان پہ سوال کریں، ان سے جواب لیں. سوال کریں اور جواب لیں ان سے، اور ایک اسٹامپ پر لکھائیں، اگریمنٹ لیں کہ یہ وعدے آپ کو پورے کرنے ہوں گے. اگر نہیں کریں گے تو ہم روڈ پہ آ جائیں گے، تاکہ وہ آپ سے جھوٹ نہ بول سکیں، تاکہ آپ کسی عدالت میں بھی جا سکیں، آپ ان کا پیچھا کر سکیں. یہ ہمارے پاس پرچہ ہے جو تم لوگوں نے دیا ہے، لکھ کے دیا ہے. اب آپ کو نظام بدلنے کے لیے ماموں کو بھی قربان کرنا پڑے، چاچو کو بھی قربان کرنا پڑے گا، اور اپنے گھر پینچ کو بھی قربان کرنا پڑے گا، تعلق واسطے کو بھی قربان کرنا پڑے گا، اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو، اپنے بچوں کو مستقبل بچانا ہے تو، اپنی غریب کی روٹی کو بچانا ہے تو پھر آپ کو یہ اس پہ عمل کرنا ہوگا. تحصیل ڈڈیال میں کیا کرنے جا رہا ہوں، وہاں میرا تعلق غریبوں کے ساتھ ہے. میں زیادہ تر غریب عوام سے کا کام کرتا ہوں، میں فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں. تو آپ بھی جو کینڈیڈیٹ ہیں سلیکٹ کریں، اس میں دیکھیں وہ امانت دار ہے، اس نے کسی کے پامال تو حقوق تو نہیں پامال کیے، اس نے کسی غلط بندے کا ساتھ تو نہیں دیا. اگر یہ چیزیں تین آپ جانتے ہیں تو اس کو ریجیکٹ کریں. ایک ایماندار کینڈیڈیٹ ڈھونڈیں اور یہ تین چیزیں اس میں دیکھیں اور اس کو فی سبیل اللہ ووٹ دیں. جب آپ بریانی بھی کھائیں گے، روٹیاں بھی کھائیں گے، ان سے خرچہ کروائیں گے، کروڑوں کے حساب سے کروائیں گے، تو پھر تو وہ بزنس کرے گا، کاروبار کرے گا، وہ بھی کمائے. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی پیسہ لگائے اور پیسہ نہ کمائے. میں نے آج تک کوئی لیڈر نہیں دیکھا جو غریب کو 2 وقت کی روٹی کبھی دی ہو. لاک ڈاؤن ہوا ہے تحصیل ڈڈیال میں، کوئی بھی لیڈر غریب عوام کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. جو ایم ایل اے تھا وہ بھی، جو سابقہ ایم ایل اے تھا وہ بھی نہیں آیا، پوچھا نہیں ہے کہ یہاں کسی غریب کا بچہ بھوکا تو نہیں سویا.
اس کی دیڑی نہیں لگ رہی تو دیکھ ہی لو. نہیں دیکھا. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ مفاد پرست ٹولہ ہیں. ان کو اپنے مفادات کے ساتھ واسطہ ہے، نہ عوام کے ساتھ واسطہ ہے، نہ پاکستان کے واسطہ ہے. ان کو کسی کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے جو بھی کینڈیڈیٹ چنے اس میں 3 خوبیاں ہونی لازمی ہیں. وہ امانت دار ہو، کسی کے حقوق پامال نہ کیے ہوں، اور کسی مجرم کا ساتھ نہ دیا ہو. یہ 3 چیزیں دیکھ کے آپ اس کو فی سبیل اللہ سپورٹ کریں اور اس کو جتوائیں. ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجیں. وہی لوگ آپ کی مستقبل، بچوں کے مستقبل کے بارے میں، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں گے. ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور آپ کا ملک دیوالیہ ہو جائے گا. پھر نہ رہے گی بانسی، نہ بجے گی بانسی، نہ رہے گی بانس. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو اس پہ عمل کرنا ہوگا اگر آپ کو پاکستان کو بچانا ہے. اس وقت آپ کے پاس اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ میدان میں، جو اس گراؤنڈ میں، وہ عمران خان ہے، جو ایک مب وطن ہے جس نے غریب کو اس وقت میں بچانے کی کوشش کی. ایک اچھا نظام احساس پروگرام دیا. جو بالکل باٹم غریب تھے ان کو حقوق دیے، ان کو پیسے دیے کہ ان کے بچے بھوکے نہ رہ جائیں. اس جو بینظیر میں انکم سپورٹ چل رہا تھا اس میں 8 لاکھ لوگ، جو افسروں کی بیویاں بھی لے رہی تھیں، جو افسروں کی تھی، جو اس میں تھے، سب لے رہے تھے. 8 لوگ لے رہے تھے جو حقدار نہیں تھے. یہ اس طرح لوٹتے ہیں. ابھی احساس راشن کو انہوں نے بند کر دیا ہے تو یہ نہیں مل رہا، ابھی بند کر دیا ہے. پھر شاید یہ کوئی ایسا نظام لے لیں جس میں یہ افسر بھی لے لیں اور یہ بھی لوٹ سکیں. اس نظام احساس پروگرام کو میں نے خود اس کی جانچ پڑتال کی ہے. اس میں کسی بھی امیر کو نہیں ملا، کوٹھی والے کو نہیں ملا. پہلے میں جب دورے کیے تحصیل ڈڈیال کے تو مجھے لوگوں نے بتایا یہ کوٹھی والا بھی لے رہا ہے، یہ کار والا بھی لے رہا ہے. مگر آج الحمدللہ کوئی بھی نہیں لے رہا. وہی لے رہا ہے جس کے پاس بالکل روٹی نہیں ہے. تو اس نے راشن سے کارڈ بھی دیا جو کام کر رہا ہے. میں خود دیکھا ہے کام کر رہا ہے. اب انہوں نے گڑبڑ کرنی شروع کر دی ہے کہیں نہ کہیں. اور اس نے معذور کو بھی دیا، 12,000 معذور کو بھی دیا. اور راشن بھی ہر ماہ 1,000 کی سبسڈی دی تاکہ غریب کے بچے بھوکے نہ رہ جائیں. جو انسان غریب کا مدد ہے وہ پاکستان کا بھی مدد ہے، وہ آپ کا بھی مدد ہے، وہ ساری قوم کا مدد ہے. جب احساس انسان کے اندر نہ ہو تو وہ کسی کا بھی مدد نہیں ہو سکتا. احساس ایک ضروری ہے آج انسان کے ساتھ. اگر غریب کا احساس ہے تو اس نے دیا، وہ ڈائریکٹ دیا. ورنہ یہ لوگ تو لے جاتے تھے. اب اسپتالوں کو دیکھ لیں، وہاں کے پاس سرکاری اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں، اس لیے وہ فنڈ ان جو ڈاکوں کے پاس مار لیتے ہیں. وہ غریب کو کچھ نہیں ملتا. اس نے ڈائریکٹ دے دیا تاکہ بڑے سے بڑے اسپتال میں جا کے یہ علاج کروا لیں. ان کے پاس پیسے ہوں، کسی لیڈر کے پاس نہ ہوں. یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. اچھا آدمی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا اپنے پاکستان کے مستقبل کے لیے. اپنے علاقے میں اچھے لوگ لے کے آئیں جو اچھی قانون سازی کریں، اس پہ عمل درآمدگی کریں تاکہ کوئی کرپشن نہ کر سکے.
کوئی آپ کے حقوقوں کو نہ لوٹ سکے. آپ کے لیے آواز اٹھائیں. آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی روٹی کے بچوں کی روٹی کے لیے، آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھائیں اور دیں اور فنڈ پیدا کریں. اور میرٹ پہ ہوں. جب آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے تو میرٹ پہ ہی لوگ آئیں گے. انشاءاللہ وہ بھی میرٹ پہ ہی کام کریں گے. جب آپ میرٹ پہ ہٹ جائیں گے تو پھر ایسی جو ڈاکو آپ کو ملیں گے جو آپ کے حقوقوں کو پامال کریں گے اور آپ کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیں گے. پھر آپ کے پاس نہ روٹی رہے گی، نہ بجلی رہے گی، نہ پانی رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. اس سے پہلے آپ سب اپنے آپ کو بدل لیں. اللہ کو گواہ بنا کر فیصلے کریں کہ ہم سچے فیصلے کریں گے. ہم جو اچھا آدمی ہے اس کا ساتھ دیں گے. جب آپ نے فیصلے اچھے کیے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا. میرا اللہ اوپر والا ضرور مدد کرے گا. میری بھی، آپ کی بھی، پاکستان کو بھی محفوظ کرے گا. آپ کے بچوں کی روٹی بھی محفوظ کرے گا. آپ کے بچوں کی تعلیم، آپ کے بچوں کا مستقبل اور پاکستان کا روشن مستقبل ہوگا. یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. تو اسی پہ میں اتفاق کرتا ہوں. اللہ حافظ.